نحمدک یا اللہ والصلاة والسلام یا رسول اللہ اما بعد۔ محترم حضرات، ایک بہت ہی اہم بات پہ میں گفتگو کرنے کے لیے آپ سے مخاطب ہوا ہوں، اور میں ایک بڑی اہم بات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ اس کا سادہ اور سلیس معنی یہ ہوگا کہ جب موت آتی ہے تو انسان کو ایک سانس کی بھی مہلت نہیں دی جاتی، یعنی موت کا وقت متعین ہے۔ اللہ نے موت کا جو وقت ہے وہ پہلے ہی اس کا تعین کر دیا ہے۔ حضرات، موت کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ انسان جب دنیا میں آیا بھی نہیں تھا، انسان ماں کے پیٹ میں ہی تھا، ابھی دنیا میں اس نے قدم نہیں رکھا، دنیا دیکھی نہیں تھی، تو اللہ ایک فرشتے کے ذریعے سے ماں کے پیٹ میں بندے کا سارا نامہ اعمال تیار کرا دیتا ہے۔ یعنی ابھی دنیا میں بھی بندہ نہیں آیا، وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ابھی دنیا میں قدم نہیں رکھا، ابھی ماں کے پیٹ ہی میں ہے، اور ابھی ماں کے پیٹ میں ہی وہ گروتھ کرنے والا ہے، لیکن ایک فرشتہ ماں کے پیٹ میں لکھتا ہے کتنے دن اس کو جینا ہے، کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، کتنا سوئے گا، کتنا جاگے گا، کتنا کمائے گا، کتنا لٹائے گا، کب مرے گا، کس جگہ مرے گا، کون سا دن ہوگا، یہ ساری ڈیٹیل فرشتہ اس کے ماں کے پیٹ میں لکھ کر کے مکمل تیار کر دیتا ہے۔ انسان پھر اسی کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ کیا کرتا ہے انسان؟ اسی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور پھر کچھ لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب انسان زندگی اسی کے مطابق گزارتا ہے جو اللہ نے لکھ دیا، تو پھر اس میں انسان کی کیا خطا ہے؟ اس میں تھوڑا سا ایک تقدیر کا معاملہ بھی میں ایڈ کر دوں آپ کو کہ بھئی ایک بات یہ بتائیں، اللہ نے لکھ دیا تھا جھوٹ بولے گا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، اللہ نے لکھ دیا تھا شراب پیے گا وہ شراب پی رہا ہے، اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا تھا چوری کرے گا وہ چوری کر رہا ہے، اللہ نے لکھ دیا تھا زنا کرے گا تو وہ زنا کر رہا ہے۔ تو جب اللہ نے لکھ دیا تھا تو وہ مجبور ہو گیا ایسا کرنے پر، پھر وہ گناہگار کیوں؟ یہ لوگ بہت سے سوال کرتے ہیں۔ بھئی فلاں خودکشی کر کے مر گیا تو خودکشی اسلام میں حرام ہے، تو اب یہ بتائے کہ وہ گناہگار کیوں ہوگا جبکہ ماں کے پیٹ میں ہی تھا تو اللہ نے لکھوا دیا تھا اور لکھ دیا تھا کہ بھئی یہ خودکشی کر کے مرے گا۔ تو جب وہ خودکشی کر کے مر گیا تو اس میں اس کی کیا خطا ہے؟ بہت سے لوگوں کا یہ سوال بھی ہوتا ہے۔ تو آج میں اس کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا، بڑی اہم باتیں ہیں یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں ماں کے پیٹ میں رب کس طرح سے لکھتا ہے، وہ ساری بات میں آپ کو بتاؤں۔ کیا خودکشی کر کے بندہ گناہگار ہوگا؟ کیا خودکشی کر کے وہ عذاب کا مستحق ہوگا؟ کیا خودکشی کرنا اس کے لیے غلط ہے یا صحیح ہے؟ اب اللہ نے لکھ دیا ہے تو لوگ کہتے ہیں بھئی اس کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا۔ بے شک یہ ہمارا ایمان ہے، اس کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا۔ تو جب ایسا ہے تو پھر بندہ گناہ کرتا ہے تو پھر گناہگار کیوں؟ پھر اس کو سزا کیوں ملے گی؟ خطا کار کیوں کہلاتا ہے وہ تو رب نے لکھ دیا تھا پہلی ماں کے پیٹ میں۔ تو سنیں حضرات، یہ بڑی اہم بات ہے، اور یہ آج کل ہمارے مسلمان بہت بھائی اس جھنجٹ میں پڑے ہیں، اور یہ ذہن میں سمجھ میں نہیں آتا،
اور یہ مسئلہ کچھ تقدیر سے بھی تعلق رکھتا ہے، اور ہمارا تقدیر پہ بھی ایمان ہے، اچھی بری تقدیر پر ہمارا ایمان ہے۔ تو حضرات معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ کسی کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، اور جب وہ ماں کے شکم میں بچہ آتا ہے، تو ماں کے شکم میں ہی جب اللہ اس کا پورا نامہ اعمال تیار کراتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ اس کا نامہ اعمال اپنی مرضی کے مطابق تیار کراتا ہے، یہ ایسا لکھو ایسا لکھو ایسا لکھو، نہیں، اللہ اپنے علم سے دیکھ لیتا ہے۔ اللہ کے پاس وہ علم ہے کہ قیامت تک کیا ہوگا، قیامت کے بعد کیا ہوگا، وہ اس کے پاس اپنا علم ہے۔ اللہ اس علم کے ذریعے جان لیتا ہے کہ یہ بندہ کیا کیا کرے گا، کہاں جائے گا، کیسے اعمال کرے گا، اللہ اپنے علم سے جانتا ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ اپنے علم سے جو چاہے جانے، اور وہ جانتا ہے، وہ جاننے والا ہے۔ قرآن میں فرماتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اللہ نے لکھایا بعد میں، پہلے اپنے علم سے جانا کہ یہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے یہ دنیا میں جا کے کیا کیا کرے گا، چوری کرے گا، اللہ نے جان لیا تو لکھوایا کہ لکھو یہ چوری کرے گا۔ یعنی جو وہ کرنے والا تھا، شراب پینے والا تھا، زنا کرنے والا تھا، خودکشی کر کے مرنے والا تھا، تو اسی طرح سے جو کرنے والا تھا وہی اللہ نے لکھ دیا۔ گویا کہ اللہ کے لکھنے کی وجہ سے یہ گناہ نہیں کر رہا کہ اللہ نے لکھ دیا اس وجہ سے مجبور ہے اب یہ وہی کام کرے گا جو اللہ نے لکھ دیا، بلکہ جو یہ کام کرنے والا تھا اللہ نے وہی فرشتوں کے ذریعے لکھوا دیا۔ بات آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی، بالکل کلیئر بات ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت وہی لکھاتا ہے جو یہ کرنے والا تھا۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ تو یہ بات اب ہم اللہ کے ذمہ نہیں چھوڑ سکتے کہ بھئی ہم گناہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہماری قسمت میں لکھ دیا گیا، جب اللہ نے لکھ دیا تو اب تو مجبور ہے ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے وہی لکھا جو ہم کرنے والے تھے۔ اب کیا اس کا کوئی علاج ہے؟ بھئی اب ہم گناہ کر رہے ہیں، ہمارے گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے لکھ دیا، اب کیا اس کا کوئی علاج ہے؟ ہم پیچھے آ سکتے ہیں اس سے؟ کیا زندگی میں کچھ چینجنگ آ سکتی ہے؟ ہاں، تو حدیث شریف میں ہے دعا کرنے سے تقدیر بدل جاتی ہے، یہ حدیث شریف میں ہے دعا کرنے سے تقدیر بدل جاتی ہے، اور صدقہ کرنے سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے، صدقہ کرنے سے۔